آج کی ٹاپ سٹوریز ہے۔ ایران کی جانب سے نئی تجاویز، امریکہ ان تجاویز سے کچھ خاص خوش نہیں ہے۔ امریکہ ایران معاملہ کوئی بریک تھرو ہونے کا امکان ہے یا دوبارہ جنگ کی طرف یہ معاملہ جائے گا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد اوپیک کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اس سے ذرا اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی جو گلوبل مارکیٹ کے اوپر جو پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، امپیکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ آخر میں بچوں میں سیسے کا انکشاف ہوا ہے، بڑی ہی چشم کشا یہ رپورٹ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں، جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کچھ نئی شرائط کو بھیجی گئی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ شرائط منظر عام پر لے آیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی اور جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط میں نرمی کرتے ہوئے واشنگٹن کو نئی تجاویز ارسال کر دی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے دی گئی تجاویز میں خطے میں امن اور تجارتی راستوں کی بحالی کے حوالے سے اہم اشارے دیے گئے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے اور سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کے عوض مذاکرات کی بحالی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ نئی تجویز میں امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کو مذاکرات کے آغاز کے لیے بنیادی نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق تعطل کا شکار بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ اگر واشنگٹن معاشی پابندیوں کے حوالے سے لچک دکھاتا ہے تو جوہری معاہدے پر پیش رفت ممکن ہے۔ عالمی سفارتی حلقے ان نئی تجاویز کو خطے میں جاری جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان شرائط سے خوش نہیں ہیں اور اپنے ہی طریقے سے انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ ملاحظہ کیجیے۔ We just had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And then a new group of people come in. They don't know who their leaders are. اس سارے معاملے میں پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں اس کا ایک مرتبہ پھر اعتراف کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ خود یہاں پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی لمبی مسافت ہے، لیکن ٹیلی فون کالز پر ہماری پاکستانی قیادت سے باقاعدہ رابطہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ سنیے۔ We have great respect for Pakistan and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. آج ایک اہم دن تھا۔ اگر ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو یہ کانگریس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ امریکہ جنگ مزید جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ہی سمارٹلی اس حوالے سے ایک خط کانگریس کو پہلے ہی لکھ ڈالا ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم تو جنگ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریسی رہنماؤں کو لکھے گئے ایک خط میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی اب ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جنگ کے تسلسل کے لیے کانگریس سے اجازت لینے کی قانونی مدت اب ان پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کو 60 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور وار پاورز ایکٹ 1973 کے تحت صدر کے لیے 60 دن کے اندر کانگریس سے منظوری لینا لازمی تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایوان کے اسپیکر مائک جانسن اور سینیٹر چک گریسلی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ انہوں نے امریکی مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آپریشن ایپک فیوری شروع کیا تھا۔ اس خط میں صدر ٹرمپ نے موقف اپنایا کہ چونکہ 7 اپریل 2026 سے اب تک سیز فائر جاری ہے اور ایران کے ساتھ فائرنگ کا کوئی تبادلہ ہوا ہی نہیں، اس لیے 28 فروری کو شروع ہونے والی دشمنی اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر ساتھ ساتھ انہوں نے جو وار کا پاورز ایکٹ ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا یہ تو غیر آئینی ہے۔ Mr. President, it's day 60. Are you going to seek congressional authorization for... Well, no other country has ever done it. It's never been, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. But no other country's done it. We're in the midst of a big victory. I don't think that it's constitutional what they're asking for. These are not patriotic people that are asking. اب جو یہ پوزیشن آف پاور کے بارے میں بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ طاقت ان کے پاس ہے، اس وقت برتری ان کے پاس ہے، جو انٹرنیشنل جریدے ہیں
और ख़ास तौर पे जब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में अमेरिका के जो नुकसानात हैं और लॉसेज हैं उनके बारे में बड़े वजाहत से लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन के मुताबिक अब तक इस जंग पर तकरीबन 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर रकम हथियारों के इस्तेमाल, फौजी साजो सामान की मुरम्मत और ऑपरेशनल अखराजात पर सर्फ हुई है। ताहम कांग्रेस में इस एदादो शुमार पर इख्तलाफ पाया जाता है। डेमोक्रेटिक रहनुमाओं और कई मुआशी माहिरीन का कहना है कि असली जो लागत है कहीं ज़्यादा है और 630 अरब से 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। रुकन कांग्रेस जो रोक खन्ना है उन्होंने कहा कि जंग के असरात सिर्फ दिफाई अखराजात तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे तेल, खुराक और आम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका बोझ बराह रास्त अमरीकी अवाम पर पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई और तवानाई की कीमतों में इजाफे के बायस फी घराना हज़ारों डॉलर इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की माहिर मईशत बिल मिस का कहना है कि जंग की असल लागत 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें बादस जंग अखराजात, फौजी मुरम्मत और वेटरन की देखभाल भी शामिल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मुरम्मत पर अरबों डॉलर दरकार होंगे। सिर्फ बहरीन में एक बहरी अड्डे की मुरम्मत का तखमीना तकरीबन 200 मिलियन डॉलर लगाया गया है। मजबूरी तौर पर माहिरीन का कहना है कि जंग की असल लागत अभी वाज़ेह नहीं और मुकम्मल हिसाब किताब जंग के खात्मे के बाद ही सामने आएगा। जो गैर मामूली नुकसान पहुंचा है खलीजी ममालिक में अमरीका के अड्डों को, उस हवाले से CNN ने भी बड़ी डिटेल रिपोर्ट की है और CNN की हालिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। कुवैत में वाक़ जो कैंप है, जो खलीज में अमरीकी फौज का एक बड़ा मरकज था, ईरानी हमलों के बाद अब तकरीबन खाली हो चुका है। ईरान के हमलों से खित्ते के 8 ममालिक में कम से कम 16 अमरीकी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ अब अमली तौर पर इस्तेमाल के काबिल रही ही नहीं। सूरत हाल से वाकिफ एक अमरीकी जरिए ने CNN को बताया कि उन्होंने पहले कभी अमरीकी अड्डों पर इस नौयत के हमले नहीं देखे। ये तेज रफ्तार और इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले थे, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। ईरान के अहम अहदाफ में महंगे फौजी तैयारे भी शामिल थे, जैसे बोइंग E-3 सेंट्री, जो खलीजी खित्ते पर निगरानी के लिए अमरीका को बड़ी बरतरी देता था। ये तैयारा अब तैयार नहीं होता और इसकी मालियत तकरीबन 500 मिलियन डॉलर है। ईरान ने कुवैत में वाक़या जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसको भी निशाना बनाया, खसूसन वो बड़े गुंबद नुमा ढांचे जिन्हें रेडोब्स कहा जाता है, जो सैटेलाइट डिशेस की हिफाजत और डेटा की तरसील के लिए इंतहाई अहम होते हैं। ईरान ने इनमें से तकरीबन तमाम रेड रूम्स को तबाह कर दिया है। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। डेडलॉक बरकरार है, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो कहते हैं कि एटलीस्ट गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, एक दूसरे से तजावीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, सीज़ फायर भी इस वक्त है, तो इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। आगे कुछ उम्मीद नज़र तो आती है।